الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول جل وعلا في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. رب کریم نے ارشاد فرمایا: من جاء بالحسنہ، جو کوئی ایک نیکی لے کر پہنچے گا، فلہ 10 امثالہ، تو اس کے لیے 10 گنا زیادہ ایک نیکی کا اللہ 10 بڑھا کر اس کا ادا کریں گے. ومن جاء بالسیئہ، اور جو کوئی ایک برائی لے کر اللہ کے پاس پہنچے گا، ایک گناہ لے کر، فلا یجزا الا مثلہا، تو اس برائی کے برابر ہی اللہ اسے بدلہ دے گی، اس میں نہیں بڑھائیں گے. وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، ان پر ظلم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ ہے ہم مومنوں پر، ایمان والے بندوں پر، جبکہ اللہ کے کروڑا بندے ہیں، لیکن ان بندوں پر اللہ کی رحمان ہونے کے حیثیت سے عام رحمت ہے. اگر وہ عام رحمت نہیں ہوتی تو کوئی جاندار ایسا، کوئی انسان ایسا جو اللہ کا کافر ہو، منکر ہو اور اللہ کو نہ ماننے والا ہو، اس دنیا میں نہیں رہ سکتا. اللہ فرماتے ہیں: وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کو پکڑنا شروع کر دی، لوگوں کے گناہوں پر مواخذہ شروع کر دی، گناہ کیا فوراً اللہ کا عذاب آ گیا، نماز چھوڑا فوراً اللہ کی طرف گرفت ہو گئی، کوئی معصیت ہوئی فوراً اللہ کی طرف سے عقاب ہو گیا، فوراً اللہ معصیتوں کو پکڑنا شروع کریں تو اللہ فرماتے ہیں: ما ترک علیہا علی ظہرہا من دابہ، اس پوری کائنات میں کوئی جاندار نہیں بچتا، سب اللہ کے عذاب گرفتار ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ کی یہ عمومی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دنیا کافر کو بھی دیتے ہیں، مشرک کو بھی دیتے ہیں، مومن کو بھی دیتے ہیں، ملحد کو بھی دیتے ہیں. اللہ کا جو منکر ہے، جو نہیں ہے کہنے والا، اس کو بھی دیتے ہیں، بلکہ اللہ کو گالی دینے والا اس کو بھی دیتے ہیں، کہ اس کا رحمان ہونے کا تقاضا ہے کہ سب اس کے بندے ہیں، سب اس کے بندے ہیں. بنا کر اللہ ہوا پانی روک دیتا ہے ان لوگوں سے تو پھر جی نہیں سکتے. تو عمومی رحمت رحمان ہونے کے لحاظ سے یہ اللہ کی دنیا کے اندر سب کے ساتھ موجود ہے. بلکہ اگر دیکھا جائے تو اللہ کی رحمت عمومی ہونے کے اعتبار سے، چونکہ اللہ ظالم نہیں، انصاف پسند ہے. اب خصوصی رحمت مومنوں کے ساتھ اللہ نے جنتوں کے اعتبار سے، درجات کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے، جنت کی ابدی نعمتوں کے اعتبار سے، جہنم سے آزادی کے اعتبار سے، یہ بہت ساری نعمتیں اللہ نے رکھی ایمان والوں کے لیے، کیونکہ اعمال کی بدلی. لیکن اس دنیا کے اندر کافر بھی اچھے عمل کرتے ہیں، جو ملحد ہیں وہ بھی اچھے عمل کرتے ہیں، وہ بھی اخلاق سے پیش آتے ہیں، وہ بھی کسی کی مدد کر دیتے ہیں، صدقہ خیرات وہ بھی کرتے ہیں. اب ان کا بدلہ کہاں؟
اگر ان کو اللہ بدلا نہ دے، کیونکہ قیامت میں تو ان کا کوئی بدلا نہیں، آخرت میں جنتیں تو نہیں ہیں، وہاں پر درجات تو نہیں ہیں، جو بھی شرک پر مرے، جو بھی کفر پر مرے، اللہ تعالیٰ کا لکھا موجود ہے کہ اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گی. ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار. جو اللہ کے ساتھ جو شرک کرنے والا ہے، جو شرک پر مرے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم. اللہ نے اس پر جنت کو حرام ٹھہرا دیا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اب ایک کافر، ایک مشرک اس دنیا کے اندر اچھے کام کر رہا ہے تو اس کا بدلہ کہاں؟ آخرت میں تو کوئی بدلہ نہیں اس کا. تو اللہ کی رحمت کا تقاضا، بلکہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کافر اور مشرک کی دنیا کو بڑھا دیتے ہیں، مومنوں کی دنیا کو کم کر دیتے ہیں. کیونکہ مومنوں کے لیے اصل دنیا نہیں ہے، مومنوں کے لیے اصل آخرت ہے. برخلاف جو غیر مومن ہے، غیر مسلم ہے یا مشرک ہے، اس کے لیے یہی دنیا سب کچھ ہے. تو اسی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ جو بھی نافرمان ہوتا ہے، یہ جو بھی جہنمی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو ایک مومن سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں. اور اس کو دیکھ کر بہت سارے مومن مسلم دھوکے میں پڑ جاتے ہیں کہ اگر وہ غلط ہوتا تو اللہ اس کو یہ کیوں دیتا، آزمائش ہمارے ساتھ کیوں، مصیبتیں ہمارے ساتھ کیوں. بلکہ کافروں اور مشرکوں کو چھوڑیں، باہر کے لوگوں کو، خود ہمارے اپنے مسلمانوں کے اندر بھی جو 11ویں کرنے والے ہیں، 12ویں کرنے والے ہیں، 22ویں کرنے والے ہیں، پیری کرنے والے ہیں، مریدی کرنے والے ہیں، اپنے فقیروں پر جا کے سجدے کرنے والے ہیں، ان لوگوں اگر دیکھیں آپ، موحدین جو ہیں، اہل حدیث جو ہیں، یا اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہ کرنے والے جو لوگ ہیں، ان سے کہیں زیادہ دنیا ان کی آگے ہوتی ہے، جس کو دیکھ کر لوگ دھوکہ کھاتے ہیں. کب سے اللہ اللہ بلا رہے ہیں، کب سے نماز پڑھ رہے ہیں، کیا قبول ہوئی دعا آپ کی؟ ایک مرتبہ 11ویں کر کے دیکھو، 22 کے کنڈے بھر کے دیکھو بھائی. ایک مرتبہ سے مساشا قاضی کے درگاہ میں آ کے چادر چڑھا کے دیکھو، پھر دیکھو تمہاری دنیا کیسے پلٹتی ہے، تمہارا کاروبار کیسے چمکتا ہے، چمکے گا. جسے کہ اللہ نے آخرت سے محروم کر دیا، اس کو جو کچھ بھی دینا چاہتا ہے اس کے بدلے یہی دے دے گا اس کو. اور اس سے شیطان اس کو دھوکے مبتلا کرتا ہے کہ دیکھو اگر اللہ تعالیٰ کی رضامندی اگر نہیں ہوتی تو اللہ کیوں دیتا اس کو. بچوں کہ ہم لوگ قرآن نہیں پڑھتے، نہیں ہمارے پاس یہ دلیل اللہ نے کافروں کے مشرکین کے اللہ نے پہلے قرآن میں رکھ دی. سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ کافر کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے راضی نہ ہوتا تو ہمیں اللہ مال کیوں دیتے، اللہ ہمیں سرداری کیوں دیتے، اللہ ہمیں ہمارے لیے جو منصب کیوں دیتے. دنیا دیکھو سب کچھ ہماری ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ماننے والوں کے پاس ہے کیا؟ فقیر لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، پہننے کو کچھ نہیں ہے، ایک چادر پہن کر ننگے ننگے گھوم رہے ہیں، اس سے زیادہ انہیں جو اپنا جسم ڈھانپنے کے لیے حیثیت نہیں ہے. ایسے لوگ ان کے ساتھ ہیں. اگر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوتا، ان سے راضی ہوتا تو اللہ ان کو دیتا، ہم کو نہیں دیتا. یہ دلیل موجود ہے قرآن کے اندر. یہ ہمیشہ سے مشرکین کی دلیل رہی، یہ ہمیشہ سے اللہ کے نافرمانوں کی دلیل رہی، اور اللہ کی سنت ہمیشہ سے یہ رہی کہ اللہ مومنوں کو آزماتے ہیں اور کافروں کو دنیا بڑھا دیتے ہیں. اس سے میں دھوکہ نہیں کھانا، بلکہ اگر یہ سمجھیں کہ ہماری دنیا میں تنگی ہو رہی ہے اور ہماری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ آزمائشیں لے آ رہے ہیں، تو سمجھیے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ آپ کو قریب کر رہے ہیں. یہ بشارت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت ہمیں دی ہے کہ ان اللہ اذا احب عبدا ابتلا. فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں تو اس کو آزما لیتے ہیں، آزمائشیں شروع ہو جاتی ہیں. کوئی آزمائش نہیں آ رہی ہے تو پھر ذرا دیکھیے کچھ ہے مسئلہ وہاں پر، ذرا سر انالائز کرنا چاہیے. کہیں نہ کہیں کچھ ملاوٹ ہو رہی، کہیں نہ کہیں کردار میں کالا چل رہا ہے، ادھر بھی ہو رہا ادھر بھی ہو رہا، لنک بدلی ہوئی. نظر ثانی کرنا ایمان پر، کیونکہ آزمائشیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ساتھ رکھی. انبیاء کون ہے؟ سب سے مقرب ترین،
سب سے مقرب ترین بندے دنیا میں، ان سے زیادہ اللہ سے قریبی گریڈ، قریبی درجہ کسی اور کا نہیں ہے۔ اتنے مقرر ترین بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ رکھا، کیسا رکھا؟ ایک دعا علیہ السلام کی پوری دنیا کو غرق کر دی، ایک دعا پوری دنیا کو سیلاب آ گیا، لیکن یہ دعا قبول نہیں۔ 950 سال نوح علیہ السلام دعوتی زندگی گزارے، دعوتی زندگی، ان کی پوری زندگی کی روایت میں آتا ہے 1200 سال، صرف لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے، توحید کی طرف بلاتے ہوئے، ایک اللہ کو مانو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعائیں نہ کرو، نظریں، نیازیں، قربانیاں، دعائیں، دعائیاں سب اللہ کے لیے، قربانیاں تمہارے اللہ کے لیے، منتیں تمہارے اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ یہی دعوت تھی، یہی دعوت تھی۔ اور اس دعوت کو اس وقت کی چھوٹی سی دنیا، چھوٹا سا قریہ، آپ کو معلوم ہوگا ایمان والے کتنے تھے، 80 یا اس سے کچھ زائد روایت میں بات آتی، اتنے لوگ ایمان قبول کیے پوری دنیا میں، اور دنیا تھوڑی سی، اتنی وسیع دنیا نہیں تھی اس وقت، لیکن اس دنیا کے بندوں میں انہوں نے ان کا جو گاؤں جو تھا یا ان کی جو شہر جو تھا، ان کو دعوت پہنچانے کے لیے، یہ پورا رائے پٹا کا ایریا بھی بہت بڑا، اچھا کیا اس سے اگر ہم 10% یا 20% پھیلیں تو کافی اس وقت کی دنیا۔ اب پورے رائے پٹا کے اندر بھی اگر آپ گھوم پھر کر اللہ کی توحید طرف بلانا، پیغام دینا، میسیج دینا، کتنے دن لگیں گے؟ اور بھی کتنے دن لگیں گے؟ بولیے، ایک مہینہ، چلیے ایک سال، ایک سال کافی ہوگا نا، پورے رائے پٹا کے لوگ گھر گھر جا کے دعوت دیں، ایک سال بہت زیادہ، لیکن ایک سال میں عمل کریں گے۔ اور نوح علیہ السلام ایک سال نہیں، 2 سال نہیں، 950 سال، 950 سال، 1000 سنۃ الا 50 عاما، 1000 سال 50 کم، 950 سال کن کو بلاتے رہے؟ انہیں لوگوں کو بلاتے رہے، اور وہ بھی کیسے؟ ہم ڈیوٹی کر کے آ گئے، چلو ایک بریک آدھا گھنٹہ کریں، ہم فیلڈ ورک کر کے آتے ہیں، جا کے دعوت دے کر آتے ہیں، یہ ہماری دعوت ہے، ہم دعوت میں لگے بھی تو۔ لیکن نوح علیہ السلام 24/7، یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا، قال انی دعوت قومی لیلا ونہارا سرا وجہرا، چھپ چھپ کر بھی، انڈیویجول بھی، سوشلی بھی، اجتماعات میں بھی، الگ الگ ملاقاتوں میں بھی، رات میں بھی، دن میں بھی، کوئی وقت نہیں، 24 hours داعی تھے وہ، کس کو؟ اسی قوم کو۔ لیکن اس کے باوجود بھی ان کے ساتھ آزمائشیں، قوم کے تانے، قوم کی غلطیاں، قوم کی تکلیفیں، سب کچھ جب برداشت کے باہر ہوئی تو آخری دعا 950 سال۔ تو آزمائشوں کا دور میرے دوست، بزرگوں، عزیزوں، معزز خواتین، یہ مومنوں کے ساتھ اللہ نے رکھا، اور مومن بھی سب سے پکے جو مومن ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ زیادہ مسائل رکھتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں ان کو پاک کر دیتے ہیں، دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ ان کے چھوٹے موٹے جتنے بھی لغزشیں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دھل دیتے ہیں، اور آخر میں جب بندہ پہنچتا ہے، یہ بندہ میرا، اس کو دنیا ہی میں نے معاف کر دیا، جتنے اس پر میں نے جو اس پر مصیبتیں ڈالی ہیں دنیا ہی میں پاک ہو گیا، اس پر لے کے جاؤ جنت میں۔ وہاں حساب کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا آسان حساب لے۔ میں عائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ سے آسان حساب ہے کیا، کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ صرف چند سوالات پوچھ کے چھوڑ دے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صدیق کی بیٹی منوق شعب، اگر کوئی پوچھ لیا گیا، سوال کر لیا گیا تو پھر اس کے عذاب لازم ہے۔ ہم نے وہ بندگی کا حق ہی کہاں ادا کیا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دیں؟
تو رسول اللہ سے ارشاد فرمایا کہ آسان حساب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بندے کی پیشی ہو، اللہ سے بندے کو دے کر کہیں گے اس بندے کو لے جاؤ جنت میں داخل کرو، پوچھنا ہی نہیں ہے، سوال ہی نہیں ہے، اعمال نامے پہ نظر ہی نہیں ہے. یہ ہے آسان حساب. یہ اللہ ان بندوں کے ساتھ کریں گے جن بندوں کو اللہ اس دنیا کے اندر آزمائشوں کے ذریعے، مصیبتوں کے ذریعے، تکلیفوں کے ذریعے، مالی پریشانیوں کے ذریعے، جسمانی بیماریوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ پاک کر دیتے ہیں. تو یہ چیزیں بشارتیں ہیں، یہ اللہ کی خاص رحمت ہے. یہی تکلیفیں، یہ مصیبتیں ہو سکتا ہے کافر مشرک کو بھی آ، لیکن اس کے لیے پاکی کا ذریعہ نہیں. اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ اس کو کچھ اور فیسلٹی دے دیتے ہیں، کچھ اور مصیبت آنے والے کو اس کو روک دیتے ہیں، کچھ اور پریشانی اس کی ہوتی ہے اس کو اللہ دور کر دیتے ہیں، اس کو نہیں پتا. تو اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ایک خاص رحمت کا معاملہ کرتے ہیں، اور اسی رحمت کے اندر اللہ تعالیٰ کبھی مومنوں کے صرف نیت پر اجر دیتے ہیں. بندہ کام نہیں کیا، عمل نہیں کیا، صرف نیت رکھا تو میں کروں گا، نہیں کر سکا، کرنے والے کا اجر. کسی کام پر اللہ تعالیٰ 10 غلام 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب دیتے ہیں. کسی عمل پر اللہ تعالیٰ جہنم اس پر حرام کر دیتے ہیں. کسی عمل پر اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو داخل کر دیتے ہیں. کسی عمل پر اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں. کسی عمل پر اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اپنے قریب ترین بندوں میں شامل کر دیتے ہیں. کسی عمل پر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. کسی عمل پر اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو معاف کر کے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے مختلف رحمت کے پہلو ہیں مومنوں کے ساتھ. تو آج کے اس مجلس میں میں اسی عنوان پر چند باتیں پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ چھوٹے چھوٹے کام، چھوٹے چھوٹے اعمال ہم کرتے ہیں اور بسا اوقات ہمیں اس کے اجر کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا اجر و ثواب اللہ لکھ دیتے ہیں. اور اس میں کئی اعمال ہیں اور کئی قسم کے انواع اقسام کے اللہ نے اجر و ثواب رکھے ہیں. اب ان سب کو احاطہ کرنا یہاں پر نہ مقصود ہے نہ ہمارے پاس وقت ہے، کیونکہ آج تاخرات ہے اور اس بات کا قوی امکان ہے کہ شب قدر بھی ہو جائے، کیونکہ 27ویں رات شب قدر ہونے کے لحاظ سے بہت سارے سلف کے بہت سارے جو روایتیں ہیں اس کے اندر یہ بات موجود ہے. بلکہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ سب اس بات پر متفق تھے کہ 27ویں شب قدر ہے، لیکن یقینی نہیں، لیکن علامات کے لحاظ سے اور اسی طرح روایات کے لحاظ سے شب قدر 27ویں رات میں زیادہ قوی امکان کہ 27ویں شب قدر ہو. لیکن یہ اور بات ہے، امکان کی جگہ ہمارے پاس لوگوں نے یقینی بنا دیا اس کو، بس یہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اس کے علاوہ جتنی بھی روایتیں سب جو پھینک دیے اٹھا کے بس شب قدر 27ویں مان کر اب اسی رات پر عبادت کے لیے لوگ آ جاتے ہیں، جبکہ اس طرح کی بات نہیں. قوی امکان ہے کہ 27ویں رات شب قدر ہو جائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان خاص بندوں میں اللہ شامل فرما دے جن کو اللہ شب قدر نصیب فرماتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ شب قدر میں معاف فرما دیتے ہیں، جن کے اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول فرما دیتے ہیں. کیونکہ ہمارے اعمال کا قبول ہو گئے شب قدر میں تو 83 سال 4 مہینوں کی عبادت میں اللہ اس کو تبدیل کر دیتے ہیں. تو بہت بڑا اجر و ثواب ہے اور بہت بڑے فضائل ہیں. تو اب جو باتیں مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے اعمال پر ہمیں بڑے بڑے اجر و ثواب کے وعدے کیے ہیں مومنوں کو. اب ان سب کو یہاں پر میں احاطہ نہیں کر رہا ہوں، بس اعمال کی زیادتی میں، اجر کی زیادتی میں، عمل چھوٹا ہے لیکن اجر کی زیادتی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو باتیں ہمیں بتلائی ہیں ان میں سے کچھ اعمال ایسے ہیں، چھوٹا عمل ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اس کا ثواب قیام اللیل کا، ساری رات نماز پڑھنے کا، اس کا ثواب سارا سال یا ساری زندگی روزے رکھنے کا، اس کا ثواب اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا، اس کا ثواب حج کرنے کا یا عمرہ کرنے کا،
جبکہ آپ کو معلوم ہوگا ہر آدمی جہاد نہیں کر سکتا، اور خاص طور اس دور کے اندر، لیکن ثواب موجود ہے۔ ہر آدمی حج نہیں کر سکتا، ہر آدمی عمرہ نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ یہ اور بات ہے کہ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے پچھلے دور سے زیادہ ہم مسلمانوں کو وسعتیں دی ہیں، مال دیا ہے۔ ہمارے بچپن میں تو ہم کہیں کوئی حج کو چلا جائے تو اس کی بڑی اوقت ہوتی تھی، بڑا اس کا اعزاز اکرام ہوتا تھا، اور اس کے لیے خاص دعوتیں ہوتی تھی، خاص اس کو سیاف کیا جاتا تھا، خاص ویلکم ہوتا تھا، کیوں اکا دکا کوئی جاتا تھا۔ اب الحمدللہ تقریباً ہر گھر سے کوئی نہ کوئی نکل جا رہا، عمرے پہ نکل گیا، حج پہ نکل گیا، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت۔ لیکن پھر بھی ہر ایک کو حج نصیب ہونا، ہر ایک کو عمرہ نصیب ہونا، یہ سب کے بس میں نہیں ہوتا، یہ اللہ کی خاص رحمت۔ لیکن جو بعض چھوٹے اعمال ہیں، ان اعمال کو کر کے انسان حج کا ثواب حاصل کر سکتا، عمرے کا ثواب حاصل کر سکتا۔ ہر آدمی رات بھر تہجد نہیں پڑھ سکتا، بلکہ بہت ہی کم اللہ اس کو توفیق دے دے، کیونکہ قیام لیل کی توفیق، رات کے تہجد کی توفیق اللہ صرف خاص بندوں کو دیتے ہیں، سب کو نہیں دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم، رات کی نماز پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ تم سے پہلے جو صالحین، جو اللہ کے نیک بندے گزر چکے ہیں، ان کا طریقہ رہا، اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ اللہ نے رکھا، اور اللہ سے کی قربت کا اللہ تعالیٰ نے اس میں ذریعہ رکھا ہے۔ تو یہ خاص عبادت، اسی وجہ سے فرض نماز کے بعد سب سے افضل ترین عبادت قیام اللیل ہے۔ فرض نماز کے بعد سب سے افضل ترین عبادت قیام اللیل ہے۔ تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ فرض ہو گئی تھی، ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، رات کے کچھ حصے میں آپ تہجد پڑھیں، یہ آپ کے لیے ایک ایکسٹرا ہے، زائد ہے، مطلب 5 نمازوں سے زیادہ ایک اور نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ پابندی کیا کرتے تھے، اگر رات میں قضا بھی ہو جاتی، کبھی اٹھ نہیں پاتی تو دن میں اس کی قضا کرتے، کیونکہ آپ پر یہ چیز لازم کر دی گئی، ایک امت پر رسول اللہ سے فضائل بتنا ہے۔ اب یہ 4 جو اعمال ہیں، قیام اللیل، روزہ ہے، روزے کا ثواب کہ الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے، کس سے ڈھال ہے؟ جہنم سے ڈھال ہے، اللہ کے عذاب سے ڈھال ہے، تو جہنم سے بچنے کا ذریعہ۔ اور اسی طرح حج ہے، حج کا ثواب کیا ہے؟ الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، مقبول حج وہ ہے جس کی جزا کیا ہے، جس کا ثواب کیا ہے؟ جنت ہی ہے، جنت کے علاوہ کچھ نہیں، جنت سیدھا انسان جنت میں پہنچے گا انشاءاللہ اگر اللہ نے اس کا حج قبول کر لیا۔ اسی طرح جہاد فی سبیل اللہ، ضرورت اسلام الاسلام، اسلام کا اگر ہم ایک اونٹ اگر تصور کر لیں تو اونٹ کے اندر سب سے اونچی چیز کون سی ہوتی ہے؟ اس کا کوہان، اس کا حمد ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اسلام کا حمد یعنی سب سے اونچی چیز جہاد فی سبیل اللہ۔ اب یہ جو بڑے جو اعمال ہیں ہر انسان نہیں کر سکتا، خاص کر ہم جیسے کمزور لوگ، ناتوان لوگ۔ اب ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے اعمال بتلائے ہیں جس کا اجر و ثواب، یہ بڑے اعمال کا اجر و ثواب ہے۔ تو آج کے اس درس میں بس انہی چند احادیث کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال کا ثواب جو ہے تو چھوٹے، لیکن ان میں سے جو بڑے اجر و ثواب کے اعتبار سے جو اجر اللہ نے رکھے ہیں وہ کون سے اعمال ہیں، اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے قیام لیل، قیام لیل مطلب رات کی نماز، عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک، اس میں جو بھی اب نماز پڑھی جائے گی رات کی نماز ہے۔ اب ایک آدمی ساری رات عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک نماز پڑھتا ہے، ممکن ہے؟ سب کے لیے ممکن نہیں ہو سکتا ہے، کوئی کھڑا ہو جائے، یا ہو سکتا ہے کبھی کبھار کوئی کھڑا ہو جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کی جو عادت جو تھی، کبھی آپ شروع میں نماز پڑھ لیتے پھر سو جاتے، کبھی سو جاتے پھر رات میں اٹھ جاتے، درمیانی رات میں پڑھتے پھر سو جاتے، اور اکثر ایسا ہوتا کہ آپ رات کے پہلے پہر میں سو جاتے، آخری پہر میں اٹھ جاتے، اور فجر تک آپ نماز میں آپ مشغول ہوتے، یا آپ کا روٹین تھا۔ لیکن امت کو آپ نے قیام لیل کی طرف ترغیب دی، اور جو اس کے لیے پابندی نہ کر سکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
چھوٹے چھوٹے ایسے اعمال بتلائے ہیں جس کے ذریعے سے ہمیں قیام لیل کا ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں. ان میں سے پہلی بات نماز فجر اور نماز عشاء با جماعت ادا کریں. فرمایا کہ جو انسان من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل، جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی وہ گویا آدھی رات اللہ کے حضور کھڑا رہا، عشاء کے بعد سے لے کر مڈ نائٹ. اور من صلی الفجر فی جماعت فکأنما قام النصف الاخر، اور جو فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لے وہ گویا اللہ کے حضور پوری رات کھڑا رہا. آج کل بہت سارے لوگ جا کے گزارتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے ہیں. کوئی عمرہ قضا پڑھتا ہے، کوئی جو 1000 رکعت پڑھتا ہے، کوئی جو 100 رکعت 100 رکعت پڑھتا ہے، کوئی جو 30 قل کے سورے 30 رکعت میں پڑھتے ہیں. عجیب عجیب جو لوگوں نے نمازیں بنا رکھی ہیں، ان سب کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد رات بھر نمازیں پڑھ کر آخر میں سحری کے وقت سو جاتے ہیں. سحری بھی گئی، فجر بھی گئی، وہ رات مغفرت ہوگی ختم، خلاص پھر اگلے رمضان میں مغفرت ہوگی ہماری. یہ تصورات ہیں. رات بھر جا کر ان بدعات و خرافات میں اپنے آپ کو مبتلا کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں. اللہ تعالیٰ رات بھر آپ کو قیام لیل کا ثواب عطا فرماتے ہیں. یہ گارنٹی ہے. یہ گارنٹی جو ثواب ہے یہ بہتر ہے یا کہ آپ کا اپنا بنایا ہوا ثواب، اپنی بنائی ہوئی نماز ہے وہ بہتر ہے؟ عمر قضا کی کوئی دلیل نہیں، نہ 1000 رکعتوں کی کوئی دلیل ہے، نہ وہ 30 قل کے سوروں کی کوئی دلیل ہے، نہ جو ہے وہ کچھ ایکسٹرا جو اور جو ہے لوگ جو ہے عبادتیں کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کی طرح اس رات میں بھی وہی 11 رکعت پڑھتے تھے. کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 سے زیادہ آپ نے نہیں پڑھی، چاہے رمضان ہو غیر رمضان. میں عائشہ کی روایت ہے مسلم کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی 11 رکعہ فی رمضان وغیرہ، چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت ادا فرماتے تھے. یہ نہیں کہ شب قدر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 رکعت ادا کی، بلکہ ابن عباس اگر کبھی آپ نے زیادہ کی ہے تو 13 کی روایت ہے ابن عباس کی مسلم کے اندر، اس سے زیادہ نہیں. اور وہ 2 رکعت بھی اکثر محدثین اس بات پر گئے ہیں کہ وہ فجر کی 2 رکعت فجر کی سنت ہے، کیونکہ آخری وقت بالکل آخری وقت تک آپ جو ہے نماز میں مشغول ہوتے تھے. اور جب فجر کی اذان سے پہلے آپ فطر پڑھ لیتے تھے، فجر کی اذان ہو جاتی تو پھر اس کے بعد 2 رکعت آپ سنت ادا کر لیتے. تو روایت کرنے والے نے ان 2 رکعت کو اس میں ملایا کیا، تو 11 + 2 13 ہو گئے. تو 13 کی روایت اس طرح کی، تو اصل تو 11 ہے. تو 11 رکعت کی سنت اگر انسان پابندی کرے، آج کی رات بھی پابندی کر لے تو الحمدللہ اپنی سنت پڑھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو لہٰذا یہ عشاء کی پابندی پھر فجر کی پابندی انسان کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں پوری رات کا ثواب. اور میرے دوستوں یہ جتنے بھی اعمال ہیں جس کے اندر فضائل ہیں، اس میں 2 باتیں ذہن میں رکھیں. یہ اجر و ثواب کیا سب کو ملے گا؟ اگر نہیں تو کس کو ملے گا؟ یہ اس کو ملے گا جس کے بعد 2 شرطیں، جس کے بعد 2 شرطیں. پہلی شرط ہے کہ شرک سے خالی، جس کا عقیدہ 11ویں 12ویں والا 7ویں والا 22ویں والا ہو، وہ ابھی سے توبہ کر کے اٹھے. اگر ثواب چاہیے، نہیں چاہیے تو الگ بات ہے، آپ اپنے ہی ڈگر پر چلیں، اللہ تعالیٰ بھی اپنے ہی فیصلے کریں گے. لیکن اللہ کا فیصلہ موجود ہے. جو انسان بھی اللہ کے ساتھ شرک پر رہے، اسی پر انتقال کر جائے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کو حرام ٹھہراتی ہے. تو ثواب حاصل کرنے کے لیے جو بشارتیں دی گئی، یہ بشارتیں آپ کو ملنی ہیں، تو ان بشارتوں کے سب سے پہلے ہمارے دل کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عظمت نہ ہو، اور ہمارے اعضاء اور جوارح، ہمارے پارٹس آف آور باڈی اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ جھکیں، ہمارے ہاتھ کسی اور کے سامنے نہ اٹھیں، ہماری قربانیاں، ہماری نظریں، ہماری نیازیں، ہماری منتیں صرف اللہ کے ساتھ. اللہ کے علاوہ جتنے بھی سب اللہ کی مخلوق ہیں، کوئی نہ دینے کا اختیار رکھتا ہے، نہ کوئی لینے کا اختیار رکھتا ہے، یہ صرف اللہ کے ساتھ ہے. تو شرک کے جتنے عقیدے ہیں اگر اس سے آپ خالی ہوں گے تو پھر یہ اجر ثواب آپ کے لیے ہے. نہیں اگر اس کے اندر تھوڑی سی بھی اگر آپ کے پاس ہے وہاں پر گنجائش، نہیں یہ بھی دیتے ہیں وہ بھی دیتے ہیں، نہیں ادھر سے نہیں مل رہا ادھر سے لے جاؤ،
ادھر مونٹور سے نہیں مل رہا ادھر سے کشمیر چلے جاؤ, کشمیر سے نہیں مل رہا تو اجمیر چلے جاؤ, وہ تو سب سے بڑے نہیں, اس سے وہاں بھی نہیں ملتا بغداد چلے جاؤ, وہ تو سلطان الاولیاء پیران پیر. یہ جو عقیدے ہیں, یہ عقیدے ہمارے ہر عمل کو برباد, ہر عمل کو چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو, اللہ کو بڑی فرماتے. اللہ نے فرمایا ومن اشرک معی غیری ترکتہ وشرکہ, جس نے میرے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک کیا, کسی بندے کو میرے ساتھ ملا دیا, میں نے اس کو بھی چھوڑا, اس کے شرک کو بھی چھوڑا. اللہ قبول نہیں کرتا. انبیاء علیہ السلام 17 انبیاء پر اللہ نے ذکر فرمایا سورہ انعام میں. پھر اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر یہ انبیاء بھی, انبیاء اللہ کے مقرب ترین بندے, اللہ کے سب سے قریب ترین مقام میں, اتنا قریب ترین مقام ہونے کے باوجود بھی اگر ان انبیاء میں سے کسی ایک نے بھی اگر اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے پورے عمل کو ضائع کر دیتے ہیں. یا اللہ نہیں دیکھیں گے یہ نبی, اللہ نہیں دیکھیں گے میرا محبوب ہے, اللہ نہیں دیکھیں گے میرا مقرب ترین رسول ہے, نہیں, اللہ شرک کو برداشت نہیں کرتے ہیں, شرک کو برداشت نہیں کرتے. تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہمارے دل اور ہماری عبادتیں شرک سے خالی ہو. دوسری شرط, جو عمل ہم کریں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق, دین میں آپ کی منمانی نہیں چلے گی. عبادت کیا ہے؟ اللہ کو راضی. آپ کو نہیں معلوم اللہ کیسے راضی ہوتی ہے, آپ کو معلوم کہ اللہ کس بات سے خوش ہوتے ہیں, اللہ کس بات کو قبول کرتے ہیں, نہیں پتا. پھر کیسے پتا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو بتلا دیا وحی کے ذریعے سے, یہ عمل, ایسا عمل اتنی مقدار میں, اتنی تعداد میں, اس کیفیت کے ساتھ, اس وقت میں قبول کروں, جسے میں نہیں قبول کروں. طواف کا عمل اللہ نے بتلا دیا, کب, کہاں, کعبۃ اللہ. وہی طواف نہیں, میں ایاجسی کے درمیان میں 7 چکر گھوم لیتا ہوں, بولو نا, نہیں بچے کی مسجد میں 7 چکر لگا لیتا ہوں. اللہ کیا کرے, میں درگاہ میں طواف نہیں کرتا, اللہ کیا کرے, قبول ہے طواف, نہیں قبول ہے. اس لیے طواف اللہ نے محسوس کر دیا. کنکری مارنا عبادت ہے, کب, ابھی جائیں گے خالی جمرات خالی پڑے ہوئے ہیں, اچھا کس مار کے آتے ہیں, حج میں تو بہت رش ہوتا ہے, میں بھی جا کے مار کے آ جاتا ہوں, چلے گا, جبکہ وہی کنکر مار دیں, وقت ہے اس کا. تو عبادات جتنی بھی ہیں اس وقت کے لحاظ سے, اس مقدار کے لحاظ سے, اس کیفیت کے لحاظ سے, اس عدد کے لحاظ سے, اس وقت کے لحاظ سے, جس طرح بتلایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس طرح عمل کیا اسی طرح آپ کرنا. یہی اتباع رسول ہے. آپ کی منمانی نہیں چاہیے عبادات کے اندر. ہاں, معاملات میں آپ کو اختیار دیا گیا, جو چاہیں آپ کریں, جیسے چاہیں کریں, رکیں اس سے جسے منع کیا گیا. یہ معاملات, خلق لکم ما فی الارض جمیعا, زمین میں جو بھی ہے تمہارے پیدا کیا گیا, لیکن جس کو حرام ٹھہرا دیا گیا, جس کو یہ کہہ دیا گیا کہ ناجائز ہے, جس کو یہ کہہ دیا گیا کہ یہ گناہ کی بات ہے, وہ نہیں کرنا, وہ نہیں کھانا ہے, وہ نہیں پہننا, اس طرح نہیں کرنا, اس طرح شادی بیاہ نہ ہو, اس طرح رسم رواج نہ ہو. جو منع کر دیے گئے, جو منع نہیں کیے گئے, وہ اصلاً حلال ہے. لیکن عبادات میں نہیں, عبادات میں آپ کو وہی کرنا ہے, اسی طریقے سے کرنا ہے, اسی کیفیت سے کرنا ہے جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں. یہ 2 چیزیں لازمی ہیں. اب یہ 2 چیزیں اگر ہیں تو پھر یہ فضائل بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں. اگر ان 2 میں سے کوئی ایک بھی, اگر یہ آپ کے اللہ کے پاس پہنچنے والی جو گاڑی جو ہے اس کے 2 پہیے, اگر ان میں سے ایک بھی اگر پنکچر ہو گیا تو جائے گا, پھر کھڑے رہیں گے آپ. اگر یہ دونوں اپنی جگہ صحیح سالم ہیں تو پھر رب العالمین تک یہ آپ کا عمل پہنچے گا. تو یہاں پر شرک سے خالی ہونا, دوسرا ہونا اس کا اخلاص ہے, اور دوسرا کیا ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بتلائی کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز, اس میں جتنے بھی احادیث بیان کر رہا ہوں میں, یہ سب صحیح حدیث, اس میں کوئی ضعیف حدیث نہیں. محدثین نے اس پہ صحیح کہا ہے یا حسن کہا ہے, کوئی بھی ضعیف حدیث کے اندر موجود نہیں. نمبر 2, ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت, ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت کی ادائیگی. رسول اللہ سے فرمایا 4 رکعات قبل الظہر یعدلن بصلاۃ السحر, بصلاۃ السحر. فرمایا کہ 4 رکعت, ظہر سے پہلے کے 4 رکعت یہ تہجد کی نماز کے برابر ہے. کئی لوگ نہیں اٹھ پاتے, ظہر کے سے پہلے کی 4 رکعت پابندی کر لیں,
اللہ تعالیٰ رات کی نماز کا ثواب عطا فرمائیں گے. اور اسی طرح ایک اور فضیلت بھی ہے، اربع قبل الظہر لیس فیہن تسلیم تفتح لہن ابواب السماء. 4 رکعت جو ظہر سے پہلے جو ادا کیے جاتے ہیں، اس کے ذریعے سے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اسی طرح تراویح کی نماز امام کے ساتھ پڑھنا، چاہے تراویح ہو یا تہجد ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھائی ہے. لوگ کیا کہتے ہیں بھائی تراویح کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھائی، یہ بدعت ہے. بعض لوگ بدعت کا فتویٰ دیتے ہیں، یہ بدعت ہے. بھائی کہاں ہے تراویح، کہاں ہے؟ لفظ تراویح تو نہیں ہے، لفظ تراویح نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل کا نام، قیام اللیل میں تراویح بھی داخل ہے، تہجد بھی داخل. ہم تراویح کس کو کہتے ہیں؟ عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے امام کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں تراویح. جس میں 4 رکعت پہ تھوڑا سا وقفہ دیا جاتا ہے اور پھر نماز آگے پڑھی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز پڑھائی گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی گی. صحیح روایات کے اندر یہ بات موجود ہے، جس میں سنن ابو داؤد کے اندر اور 1375 میں، اور علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا. اور روایت کیا ہے کہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں سننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان، ہم رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھے. فلم یقم بنا شیء من الشهر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ جماعت کی نماز نہیں پڑھائی. کب تک کہ جب تک کہ 7 دن باقی نہیں رہ گئی، 7 راتیں باقی. مطلب کون سی رات تھی؟ 23ویں رات. 23ویں رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حتی فقام بنا حتی ذهب ثلث الليل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد کھڑے ہو گئے. کب تک؟ 1/3 رات تک، 1/3 نماز پڑھائی، لوگ چلے گئے. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں فلما كانت السادسة لم يقم بنا، پھر اس کے بعد والی جو رات ہے 24ویں رات آپ نہیں کھڑے ہو گئے، الگ پڑھ لی. پھر اس کے بعد 25ویں رات جب آئی فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل، رسول اللہ سے عشاء کے بعد نماز شروع کی. کب تک؟ آدھی رات تک، آدھی رات تک نماز. اب یہاں 2 گھنٹے کی کیوں نماز مسئلہ ہو رہا ہے. بہت سارے لوگ ایک پاؤں ادھر سے ادھر، پورے بعض تو پورا سرکس جب ایک پاؤں سے دوسرے پاؤں سے یہ ماشاءاللہ کافی جوان لوگ ہیں، پھر بھی ان کے لیے 1.5 گھنٹہ رہنا مشکل ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ دوسری مرتبہ آدھی رات تک. پھر اس کے بعد فقلت یا رسول اللہ، اب یہ دیکھیے ابو ذر فرماتے ہیں فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لو نفلتنا قیام هذه الليلہ، اگر آپ جو ہے پوری رات ہی پڑھا دیں، آدھی رات ہوئی گئی، اور بھی رسول اللہ کے پیچھے پڑھنا کتنی خوش نصیبی، کتنا اجر و ثواب، صحابہ کا کتنا اشتیاق. بلکہ بعض روایت میں یہ بات آتی ہے کہ پہلی رات رسول اللہ سے نماز پڑھائی تو لوگ کم تھے، دوسری رات پھر مرتبہ آپ کھڑے ہوئے تو لوگ بھر گئے. تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ اور بھی پڑھا دیتے آپ. تب یہاں پر رسول اللہ سے ارشاد فرمایا فقال ان الرجل اذا صلى مع الامام حتى ينصرف حسب له قيام الليل، آدمی جب کھڑا ہو جاتا ہے امام کے ساتھ جب تک کہ امام نماز ختم نہ کر دے تو اس کو اللہ اجر لکھتے ہیں ساری رات کا، ساری رات کا اجر. اب یہ نہیں کہ وہ کتنا پڑھے کتنی دیر پڑھے، نہیں، امام جتنی پڑھا اتنی، جتنی دیر وہ پڑھا اتنا پڑھے ساتھ، ساری رات اس کا اللہ تعالیٰ اجر لکھتے ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا فلما كانت الرابعة لم يقم، پھر 28ویں رات آئی، 26ویں رات آئی، نماز نہیں پڑھائی. پھر اس کے بعد فلما كانت الثالثة، 3 رات باقی رہ گئی، یعنی 27ویں رات، جمع اهله ونساءه والناس، اپنے اہل و عیال کو جمع کیا، اپنی بیویوں کو جمع کیا، لوگوں کو بھی جمع کیا، کہا نماز پڑھو آج. اور پھر اس کے بعد آپ نے جب نماز جب پڑھائی فقام بنا، عشاء کے بعد سے آپ نے جو نماز شروع کی فقام بنا حتی خشینا ان یفوتنا الفلاح، یہاں تک کہ ہمیں اس بات کا خوف ہوا کہ کہیں ہماری سحری نہ چھوٹ جائے. ساری رات آپ نماز، اور مفسرین مشاری حدیث کہتے ہیں وہ رات جو ہے 27ویں رات تھی، شب قدر تھی، اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نماز پڑھائی. اب یہ جو ہے یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز کب پڑھائی؟ تہجد میں نہیں، کب سے شروع کی؟ عشاء کے بعد شروع کی.
اب عشاء کے بعد شروع کرنا تراویح یہ نہیں ہے. تو جو لوگ تراویح کو بدعت کرتے ہیں بیچارے ان کو پتہ ہی نہیں صحیح سے. تراویح رسول سنت ہے, حضرت عمر کی سنت نہیں ہے, رسول اللہ کی سنت ہے. اور کتنی سنت ہے؟ 11 یا 20. رسول اللہ نے کبھی 11 سے زیادہ نہیں پڑھی, 20 کا آپ کو پتہ ہی نہیں. کبھی آپ نے کسی صحابی کو 20 نہیں کہا, آپ 11 ہی آپ نے پڑھی ہے. یہی سنت ہے آپ کے بعد خلفائے راشدین بھی ادا کرتے رہے. یہ اور بات ہے کہ اجازت ہے آپ جتنی چاہے پڑھ لیں, اور بات ہے. کیونکہ رسول اللہ کے پاس ایک صحابی آتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کیسے پڑھو؟ فرمایا کہ صلاۃ اللیل مثنا مثنا, رات کی نماز 2 رکعت ہے 2 رکعت. فاذا خشیت فاوتر برکعہ, فاذا خشیت الصبح فاوتر برکعہ, اگر تمہیں صبح کا خوف ہو جائے تو 1 رکعت سے بستر کو ختم کرو. تو یہاں پر رسول اللہ نے نہیں فرمایا کہ میں 11 ہی پڑھتا ہوں, تم 11 ہی پڑھنا ہی نہیں فرمایا, اجازت. یہ ایک چیز ہے اجازت, دوسری چیز ہے سنت. تو سنت کی پیروی کرنا زیادہ افضل ہے یا کہ اجازت پہ عمل کرنا افضل ہے؟ سنت کی پیروی کرنا. اور خلفائے راشدین بھی, چاہے حضرت عمر ہو, چاہے اس کے بعد حضرت عثمان ہو, حضرت علی ہو, انہوں نے جو بھی نمازیں پڑھائی یہ سب 11 ہی اس کا ثبوت ہے, 20 کا کوئی ثبوت نہیں ہے. بلکہ علامہ البانی نے ایک رسالہ جو ہے صلاۃ التراویح کے نام سے ایک رسالہ انہوں نے لکھا, جس میں جتنی بھی احادیث ہیں تراویح کے سلسلے میں, چاہے ضعیف ہو صحیح ہو, سب کو انہوں نے جمع کیا. پھر اس کے بعد اس پر حکم لگانے کے بعد اس کی وضاحت کی کہ کسی بھی حدیث سے یا کسی بھی صحابی کے عمل سے 11 کے علاوہ ثابت نہیں ہے, 20 کا کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ بعد میں فقہائے احناف کے پاس جو کہ 20 کا رواج ہو گیا, تو اور پھر اس کے بعد بعض لوگ جو دلیل دیتے ہیں, یہاں پر بعد میں بات آ گئی, لیکن اس بات کی وضاحت میں ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ دلیل دیتے ہیں بھائی اگر 20 ابھی سنت نہیں ہے تو حرمین میں کیوں ہے, مدینہ مکہ مدینہ میں 20 کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ اور یہ بڑی قوی دلیل ہے لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جب حرم میں 20 پڑھائی جاتی ہے تو پھر وہی چیز وہی صحیح ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سعودی حکومت آنے سے پہلے ترکی حکومت تھی. ترکی حکومت کے دور میں حرم کے اندر 4 مصلی تھے. حنفی امام آتا, وہ نماز اقامت ہوتی, وہ نماز پڑھاتا, پیچھے پڑھنے والے حنفی ہوتے, شافعی مالک بڑے رد کنارے. پھر شافعی امام آتا, وہ اپنی نماز پڑھاتا, شافعی لوگ پڑھتے, باقی لوگ کنارے. پھر اس کے بعد مالکی امام ہوتا, مالکی لوگ پڑھتے, باقی لوگ کنارے. پھر حنبلی بس وہی پڑھیں گے, باقی لوگ کنارے. تو 4 ایک ہی نماز 4 مصلی تھے, 4 مرتبہ پڑھی جاتی تھی. لیکن سعودی حکومت جب آئی, عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ جب آئے تو انہوں نے کیا کیا, ایک نماز ایک جگہ 4 مرتبہ. تو اس کی بجائے انہوں نے کمبائن کیا, لوگوں کو ایک امام کو مقرر کیا کہ سب اسی کی وجہ پڑھی, تو امت کو جمع کیا. اب امت کو جمع کرنا جب مقصد بنا تب مسئلہ تراویح کا آیا. تراویح کا آیا تو لوگوں نے کہا کہ نہیں جی آپ تو 8 پڑھ رہے ہیں تو 20 پڑھنے والے, ہمارا امام الگ ہوگا, ہمارا امام الگ ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, امام ایک ہی ہوگا, آپ کو پڑھنا ہے 20, چلو انتظام کر دیں. تو انتظام یہ کیا کہ 2 امام کو مقرر کیا. ایک امام 10 پڑھائے اور وہ امام وہاں سے ہٹ جائے. جو لوگ 10 کے ساتھ نکل جانا چاہتے ہیں, 1 رکعت اپنی متر پڑھ لیں, 11 ہو گئی ان کی, امام کے ساتھ ان کی نماز پوری ہوئی. کتب لہ قیام اللیل, رات بھر نماز کا ثواب بھی مل گیا کیونکہ امام کے ساتھ ان کی نماز ختم ہو گئی, 11 کی سنت بھی ادا ہو گئی. تو جو لوگ جانا چاہتے ہیں 11 پڑھ کے نکل جائیں. جو لوگ 20 پڑھنا چاہتے ہیں رک جائیں, دوسرا امام آ رہا, اب وہ باقی اور 10 پڑھائے گا. اب جو 20 پڑھنا چاہے ان کے لیے بھی موقع نکالا گیا کہ امت کی وحدت کا شیرازہ نہ بکھر جائے, لوگ پھر سے تفریقے بازی میں نہ آ جائیں, پھر سے فرقے فرقے نہ ہو جائیں حرم کے اندر. تو اس کے لیے نظام رکھا گیا. بات سمجھ میں آ رہی کہ یہ سنت نہیں ہے, یہ دلیل نہیں ہے کہ جب 20 سنت بن گئی. سنت وہی ہے جو مائی عائشہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا اور صحابہ اکرام نے عمل کیا, خلفاء راشدین نے عمل کیا. اور سنت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ 11 کی پابندی کی اور 11 ہی سنت ہے.
اب البتہ چونکہ اس میں اجازت ہے کہ آپ چاہے 20 پڑھیں چاہے 36 پڑھیں، کیونکہ ایک دور ایسا بھی آیا ہے کہ حرم کے اندر 36 رکعت بھی پڑھی گئی، 39 رکعت بھی پڑھی گئی، 43 رکعت بھی پڑھی گئی، الگ الگ موقعوں پر الگ الگ رکعتیں پڑھی گئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں اجازت ہے، وسعت ہے. کوئی آدمی اگر 20 پڑھ رہا ہے تو غلط کرنا نہیں کہہ سکتے آپ، کیونکہ رسول اللہ نے اجازت دی. ہاں ہمیں کہیں افضل یہ ہے کہ آپ سنت کی پابندی کریں. تو اس طرح یہ بات آ گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان بھی امام کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور جتنی وہ پڑھائے اتنی وہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ ساری رات اس کو قیام لیل کا اجر عطا فرماتے ہیں. اب خواتین کہیں کہ بھائی ہم تو گھر میں پڑھتے ہیں، ہمارے لیے کیا اجر ہے؟ ان کے لیے بھی وہی اجر ہے، ان کے لیے بھی وہی اجر. اگر وہ بھی اپنے گھروں کے اندر کسی امام کے تحت پڑھ لیں، چاہے وہ امام کوئی لڑکا ہو یا مرد ہو، پردے کے پیچھے لوگ ہو جائیں، یا کوئی خاتون ہی کوئی پڑھائے اور ان کے پیچھے پڑھے، ان کے لیے بھی وہی اجر ہے جو اجر یہاں پر ذکر کیا گیا. اور اسی طرح جماعت والا جو اجر ہے، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ. ابھی اجر کس کے لیے؟ مردوں کے لیے جو مسجد میں آئے. اب خواتین کے لیے کیا ہے؟ اب خواتین ہمارا اجر کہاں گیا؟ ہم کہیں گے آپ کا اجر بھی ثابت ہے. وجہ یہ کہ آپ پر جماعتی فرض نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ، ان کے لیے ان کی گھر ہی بہتر ہے. گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے مسجد میں آنے سے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت جو بیان فرمائی، کہاں بیان فرمائی؟ مسجد نبوی میں بیٹھ کر. مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنا عام نمازوں سے، عام مسجدوں سے 1000 گنا افضل ہے. اب یہ 1000 گنا جو افضل نماز ہے، اس کی رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس مسجد سے زیادہ بہتر ہے کہ تم اپنے گھر میں ادا کرو. خواتین کے لیے تو خواتین کی نماز جتنا ان کے گھروں کے اندر سے اندر ہو اتنی زیادہ فضیلت والی نماز ہے. تو ان کے لیے جماعت فرض نہیں ہے. تو خواتین اگر اپنے گھروں کے اندر بھی عشاء کی نماز ادا کر لیں وقت پر، مطلب وقت چلا کے پڑتی ہیں، کھانے پکانے میں مشغول ہو گئے، ٹی وی میں مشغول ہو گئے، فلاں میں مشغول، بچوں میں مشغول ہو گئے، وقت نکل گیا. نہیں، وقت کے مطابق نماز اگر پڑھ لے عشاء کی، پھر وقت کے مطابق نماز اگر پڑھ لے فجر کی، تو انشاءاللہ ان کو وہی اجر ہوگا جو مرد مسجد میں حاضر. اللہ کمی کرنے والے نہیں ہے، اللہ انصاف پسند ہے، اللہ رحمت والے ہے. تو لہٰذا خواتین مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ اس معاملے میں ایک حدیث میں سنا دیتا ہوں، وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواتین کے سلسلے میں، کیونکہ وہ بھی موجود ہیں، ایک صحابیہ جن کا نام اسماء بنت یزید السکن ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو درس دیا. اس کے بعد وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے ساتھ جو مرد حضرات ہیں، یہ آپ کے ساتھ جہاد میں چلے جاتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، اجر کتنا مل گیا؟ جماعت میں حاضر ہوتے ہیں، اجر کتنا مل گیا؟ جمعے میں حاضر ہوتے ہیں، اجر کتنا مل گیا؟ آپ کی مجلسوں میں حاضر ہوتے ہیں، اجر کتنا مل گیا؟ یہ سب ہمارے سے باہر ہو کر، گھروں کے باہر ہو کر اجر ہی اجر پاتے ہیں. اور ہم ان کے گھروں کے اندر بیٹھ کر ان کے بچوں کو سنبھالتے ہیں، ان کا پکوان پکاتے ہیں، ان کے کپڑے دھوتے ہیں، ان کے گھروں کی صفائی کرتے ہیں. یہ کام ہمارا، ہم سب اجر و ثواب سے محروم ہیں. دوسری صحابیات نے دیکھ کر کہا کہ اس سے بہتر سوال انہوں نے کبھی سنا. گویا وہ پوری عورتوں کی جانب سے جو ہے ریپرزینٹ تھی، ریپرزینٹ کر رہی، سب کی طرف سے گویا جو ہے وہ لڑنے کے لیے وہاں پر کھڑی ہو گئی. یا رسول اللہ، یہ حضرت سے یہی نہ کر جائیں، ہم کہاں جائیں، ہم بھی تو برابر کے ہیں. النساء شقائق الرجال، تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ خواتین مردوں کے آدھے ہیں، مطلب برابر کے ہیں، کوئی پارٹنرس ہیں. جو لوگ کہتے ہیں عورت میرے پیر کی جوتی تھی، میں اس کی بات کیا مانوں، میں اس سے اپنا کیا درجہ دوں، میں اس کو کیا حق دوں؟ رسول اللہ نے ارشاد نہیں، اس طرح مرد ہیں، اللہ نے عورتوں کو پیدا کیا، ان کی جو حقوق ہیں ان کی بھی حقوق ہیں. اب یہاں پر جب یہ پوچھتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا جواب دیا. کہا، فرمایا کہ جو باتیں تم نے کہی ان کے پیچھے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا، ان کے بچوں کو کی نگہداشت، ان کی پرورش کرنا، ان کے لیے پکوان یا ان کی خدمت کے لیے جو بھی جو ہے گھر گرہستی والے معاملات ہیں اس کو سنبھالنا، امانتداری سے رہنا، یہ سب چیزیں اگر موجود ہیں جس طرح تم نے کہا، اگر یہ چیزیں موجود ہیں
تو یاد رکھو کہ تمہارا مرد گھر سے نکلنے کے بعد جتنا بھی اجر و ثواب حاصل کرے گا اس میں تم برابر کے شریک ہوگے. اللہ اکبر. مرد باہر نکلے دھوپ میں، مشقتیں اٹھائے، جہاد میں جائے، شہید ہو، زخمی ہو، مال بھی لٹائے، جان بھی لٹائے، جو اجر و ثواب اس کو ملتا ہے وہ اجر و ثواب گھر بیٹھے خاتون حاصل کر سکتی ہے اگر اس کی نیت اللہ کے لیے ہو، اگر وہ اپنی عصمت کی آبرو کی حفاظت کرے، اگر وہ اپنے آپ کو شوہر کی امانت سمجھے، اگر اس کے بچوں کو اپنے بچے سمجھ کر اس کی پرورش کرے، ان کے ساتھ امانت داری کے ساتھ ان کی تربیت کرے، اگر جو ہے اس کا گھر اپنا گھر سمجھ کر اس کے گھر کی نظافت، اس کے گھر کی حفاظت، اس کے گھر کے جتنے بھی کام و کاج ہیں ان سب کو اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ کا حکم سمجھ کر وہ ان چیزوں کو کرے، باہر نکل کر جو اجر بھی اس کو ملا اس اجر بھی یہ بھی برابر جتنا اس کو ملا اس کو ملے گا. اور پھر رسول نے ارشاد فرمایا کہ صرف تمہارے لیے نہیں، جاؤ تمہارے پیچھے جتنی خواتین ہیں ان کو بھی جا کے بتاؤ. اللہ اکبر. تو یہ جتنی بھی فضیلتیں مردوں کے لیے جماعت کے لیے ذکر کی گئی وہ فضیلتیں خواتین کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہیں. تو لہٰذا یہ فضیلتیں تو کافی ہیں. اور اس سلسلے میں میرا ایک درس بھی ہے، شاید نیٹ پہ بھی موجود ہے اسی عنوان پر، اگر کسی کو تفصیل سننا ہو تو اس میں سن لیں. میں نے بار بار یہاں پر پیش کرنے کا سوچا تھا لیکن وقت کافی ہو چکا ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر آپ لوگ پھر واپس بھی آنا ہے تہجد کے لیے. بس قیام اللیل کے سلسلے میں ایک بات رسول اللہ نے ارشاد فرمائی کہ جو انسان 100 آیات پڑھ کر جو سو جائے اس کو اللہ تعالیٰ ساری رات نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے. 100 آیات پڑھنا مشکل آپ کے لیے. سورۃ بقرہ نہ پڑھیں، سورۃ النبا، سورۃ النازعات، سورۃ عبس، 100 آیتیں ہو گئی. 100 آیتیں ہو گئی، 5 منٹ لگے. اگر اسی کے اعتبار سے تھوڑا سا چینج کر لیں، سورہ ملک پڑھ لیں، سورہ ملک پڑھ لیں، سورہ قلم پڑھ لیں اور سورۃ النبا پڑھ لیں. 100 آیت کے اوپر ہو گئی. سورہ ملک پڑھنے کی ایک ایڈیشنل آپ کو بینیفٹ آ جائے گا. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو انسان سورہ ملک کی پابندی کرے سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے بچائیں گے. گارنٹیڈ ہے، قبر کے عذاب سے بچائیں گے، قبر کے فتنے سے بچائیں گے. اس سورت کا نام ہے سورۃ المنجیہ، قبر کے عذاب سے بچانے والی سورت ہے. جو انسان ابھی 100 آیات کی پابندی کر لے تو اس کے لیے فضیلت کیا ہے؟ ساری رات اللہ کے حضور وہ کھڑا رہا، قیام اللیل میں وہ رہا. اسی طرح اچھے اخلاق کو اپنانا. دیکھیے اب اس کے لیے کوئی آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں. اچھے اخلاق خراب نہیں پسند کرتا، خراب نہیں پسند کرتا ہے. لیکن یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگ پسند تو کرتے ہیں کہ سامنے والا اچھے اخلاق سے پیش آئے، خود پیش نہیں آتی. خود روکھا سوکھا چہرہ دیکھیں گے تو جو آدمی دور بھاگ جائے، بڑے غصے والے ڈگری بھی نہیں بھائی ان سے کچھ بولنا ہی بیکار ہے، میں سے نکل جاتا ہوں. اچھے اخلاق اپنانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجات قائم اللیل صائم النہار. اللہ مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے اس درجے پہ پہنچتا ہے جس درجے پر ایک روزے دار مسلسل روزہ رکھ رہا ہے. یہ بات مسلسل روزہ رکھنا جائز نہیں، جس سے رسول اللہ نے اجازت نہیں دی ہر روز روزہ رکھے نہیں. لیکن جو انسان ہر روز روزہ رکھے اس میں جو ثواب ملے وہ ثواب کس کو ملتا ہے؟ جس کے اخلاق اچھے، جو ہنس کر مسکرا کر دوسروں سے ملے، جو نرم اخلاق، جو ہے ایٹیکیٹس کا جو اپنائے اور دوسروں کے لیے اپنے آپ کو جو ہے اس میں قربانی کے لیے پیش کرے. اور اسی طرح فرمایا کہ صائم النہار، اس طرح جو آدمی روزے دار ہو اور قائم اللیل رات میں روز قیام کر رہا ہے، روز کھڑا ہو جا رہا رات میں، جو ثواب اس کو مل رہا ہے. یہ دونوں ثواب، دن میں روزے رات میں قیام، یہ دونوں ثواب، رات کی بھی عبادت دن کی بھی عبادت، وہ 24 گھنٹے اس عبادت میں. یہ کس کے لیے ہے؟ انسان صرف اچھے اخلاق کے ذریعے سے اللہ کے حضور اس چیز کو پانے والا ہے. اسی طرح ایک اور بات ہے الساعی علی الارملۃ والمسکین. دیکھیے اب یہ چیز یہ بھی سب کے لیے آسان. وہ کیا ہے؟ جو بیوہ
یا مسکین، اس کی مدد کرے، اس کے لیے کوشش کرے. اگر مالی مدد میں نہ بھی ہو کوئی ہیلپ کر دیں. آپ کی پڑوسن ہے، کچھ لا کے دے دیے. کوئی مسئلہ تھا آپ کے گھر کا، وہ حل کر دیے. چھوٹی موٹی بات ہے جو چھوٹے چھوٹے جو ہیلپ جو کر سکتے ہیں. جو خواتین ہیں ایک دوسرے کی، جو معلوم ہے بھائی کون بیوہ ہے، کون مسکین ہے، کون غریب ہے، اس کے گھر کچھ پہنچا دیے. کسی نہ کسی اعتبار سے مدد کر دی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل مجاہد فی سبیل اللہ. اللہ اکبر، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی بات کریں. اور پھر اب القائم اللیل صائم النہار، یا پھر رات بھر نماز پڑھنے والے کا ثواب، یا دن بھر ہر دن روزہ رکھنے کا ثواب. کس پر؟ کس کی وجہ سے؟ غریب ہے، مسکین ہے، یا جو بیوہ ہے، اس کے لیے کوشش کی جائے یا اس کے لیے مدد کی جائے. اور جو اگر کوئی یتیم کا اگر جو ہے سہارا بن جاتا ہے، اسی کا کفالت کر لیتا ہے، تو اس پر نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن وہ اور میں اس طرح ہوں گے، اس طرح یہ دو بلیاں اس طرح. رسول اللہ کا ساتھ عمل زیادہ بڑھا دیں گے جتنا آپ کے لیے ممکن ہو سکے کریں. تو لہٰذا اس طرح کے چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائیں، اور ان اعمال کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں جہاد کا بھی ثواب پا سکتے ہیں، اور روزوں کا بھی ثواب پا سکتے ہیں، قیام لیل کا بھی ثواب پا سکتے ہیں، حج و عمرے کا بھی ثواب پا سکتے ہیں، اور بہت سارے اعمال ہیں چونکہ ابھی وقت موجود نہیں ہے. اگر موقع ملے تو اس کو کنٹینیو کر سکتا ہوں میں، لیکن ابھی چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے تو اس لیے اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ایک جڑنا، ہمارا ایک بیٹھنا اللہ قبول فرما لے. اللہ ہم سب کو اپنے خاص بندوں میں شامل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان بندوں میں شامل فرمائے جن بندوں کو اللہ دیکھ کر یہ کہیں کہ ان بندوں کو میں نے معاف کر دیا، ان بندوں کی میں نے مغفرت کر دی، ان بندوں کو میں نے اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لیا. اللہ نے خوش نصیب بندوں ہم سب کو شامل فرما. اللہ ہم سب کو ہمارے بیویوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات میں ہم سب کو جمع فرمائے. محمد رسول اللہ کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے، اور دنیا کے تمام مشاکل اللہ آسان فرما دے، اور آخرت کی بھی تمام پریشانیاں اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان فرما دے. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے سرخروئی نصیب فرمائے، کامیابی نصیب فرمائے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے مقرر ترین مقامات اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.